الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبع سبيل من أناب إليه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
رحمہ، یہ آج ان کا جو ہے تذکرہ خیر کیا جائے گا، تو اس حوالے سے میں کلام پیش کر رہا ہوں۔ تو جتنے بھی حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں، ماننے والے، کم از کم ان کو تو اپنے امام کا جو ہے گج بھر کے تذکرہ کرنا چاہیے۔ تو ہماری آنکھ کا جو ہے وہ سہارا ہے، ہماری جو ہے آنکھ کا وہ تارا ہے اور ہمارے دل کا سہارا ہے۔ تو شاعر کیا لکھتا ہے، اور یہ شاعر بھی کوئی عام شاعر نہیں ہے بلکہ یہ حکیم الامت احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کا کلام ہے۔ آپ فرماتے ہیں کسی کی آنکھ کا تو ہے تارا، کسی کی آنکھ کا تو ہے تارا، تو کسی کے دل کا تباہ سہارا، مگر کسی کے جگر کا آرا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا، امام اعظم ابو حنیفہ ہمارے آقا ہمارے مولا۔ بعد حمد و ثنا لائق صد تحسین و تکریم و اکرام جمیع حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خالق کائنات کا شکر اور احسان کہ اس نے مجھے اور آپ کو ماہ شعبان المعظم کی 15ویں کی رات بھی نصیب فرمائی، عبادت کی توفیق بھی عطا فرمائی اور روزہ رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور پھر آج جمعے کا بابرکت دن، اور پھر اس دن اپنے امام بلکہ امام اعظم سراج الامہ کاشف الغمہ امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں تقلید کے حوالے سے کہ کسی کی پیروی کرنی چاہیے یا نہیں۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں نا غیر مقلد، جی ہم غیر مقلد ہیں، اور نام کیا رکھا؟ اہل حدیث۔ کیا؟ اہل حدیث۔ اب اہل حدیث نام تو رکھ لیا، لیکن یہ بتاؤ کہ یہ نام کیا کسی کی تقلید ظاہر نہیں کرتا؟ اہل حدیث، حدیث والے، حدیث کی تقلید کرنے والے، خود ٹھہرے مقلد، یہ کہنا کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے۔ میں نے کہا 5 نمازیں محلے کے جناب 4000 روپے کے مولوی کے پیچھے پڑھ لیتے ہو اور کہتے ہو ہم کسی کی تقلید نہیں کرتے۔ میں نے کہا ہم تو فخر سے کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی کرتے ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر کی کرتے ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں تو عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، علی المرتضیٰ کی، حسنین کریمین کی، ہم صحابہ کی تقلید کرتے ہیں، ہم ائمہ اکرام کی تقلید کرتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کی تقلید کرتے ہیں، اور ہم اس امام کو مانتے ہیں کہ جس امام کو امام کے اساتذہ نے بھی اپنا امام کہا۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد جو ہیں، آپ کے اساتذہ کی تعداد 4000 امام اعظم ابو حنیفہ کے اساتذہ تھے، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو جو مقام ملا یہ حضرت مولا علی کی دعا سے ملا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان آپ کے والد کو لے کر جناب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ناز میں وہ لے کر گئے اور کہا کہ میرے بیٹے کے لیے دعا کریں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ہیں۔ تو حضرت مولا علی نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے والد صاحب کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا دی، تو آپ کی دعا کا ثمرہ یہ نکلا کہ خالق کائنات نے ابو حنیفہ جیسا عظیم پتر عطا فرمایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ یہ وہ ہستی ہے
کہ جن کو خواب میں سوئے ہوئے لوگوں نے خواب سے بیدار ہو کر فوراً امام نہیں مانا، بلکہ لوگوں نے آپ کو امام مانا ہے آپ کی علمی قابلیت اور آپ کے علمی رتبے کی وجہ سے۔ تقلید کے حوالے سے جو آئے تقریبا میں اس کی خالق کے کائنات فرماتے ہیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْكَ، وَاتَّبِعْ تو اتباع کر، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ تو اتباع کر اس کے رستے کی، پیروی کر اس کے رستے کی، مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرا ہو گیا ہے، جو میری راہ پہ چل پڑا ہے تو اس کی اتباع کر۔ تو نیک لوگوں کی اتباع کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے، تقلید کرنا کیا ہے؟ قرآن سے ثابت ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کیسے نہ کی جائے؟ نام آپ کا حضرت نعمان ہے، کیا نام ہے؟ نعمان۔ ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے، اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی تھی حنیفہ جو ہے، آپ امام تھے، آپ ایک مسئلے میں پریشان ہو گئے، گرفتار ہو گئے، تو آپ کی بیٹی نے جو ہے وہ کہا کہ ابا جان اس مسئلے کا حل میرے پاس ہے، اگر میں آپ کو بتا دوں تو کیا اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگائیں گے؟ بھلا کوئی یادار بیٹی ایسے کہہ سکتی کہ ابا اپنے نام کے ساتھ میرا نام لگاؤ؟ ایسا یہ من گھڑت باتیں ہیں۔ اصل میں جو ابو حنیفہ آپ کی کنیت ہے وہ اس واسطے ہے کہ آپ نے دین حنیف ملت ابراہیمی کا جو دین ہے اس کو زندہ کیا ہے، ملت ابراہیم حنیفہ، یہ دین حنیف کی وجہ سے آپ نے ابھی حنیفہ آپ کا لقب اس لیے ہوا کہ آپ نے وہ دین کی بنیادیں مسا ہو گئی تھی، ان بنیادوں کو نئے سرے سے استوار کیا۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ جو ہے یہ شروع میں نہیں پڑھے، آپ کاروباری تھے، اور کاروبار کرتے کرتے ایک مرتبہ ایک امام آئے، آپ کی دکان پہ آئے، آپ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، تو آپ کی دکان پہ آئے تو آپ کی فہم و فراست کو دیکھ کے کہا میاں علماء کے پاس آنا جانا ہوتا ہے، قاضی ہوتا ہے، لیکن برائے نہ جانے کے برابر۔ کہا کیا وجہ ہے؟ کہا حضور اپنے کام کا کاروبار جو ہے اس دھندے میں مشغول رہتا ہوں۔ کہا میاں یہ کام کم کرو وہ کام زیادہ کرو، ہو سکتا ہے رب نے تمہیں اسی کام کے لیے دین کے لیے بنایا ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے دل میں وہ بات لگی، آپ نے دکانداری کے کاموں کو کم کیا، اور پھر امام وقت حضرت امام شیخ حماد کی محفلیں اٹینڈ کرتے۔ شروع میں آپ نے علم کلام سیکھا، اور ساتھ ساتھ سیکھتے بھی اور پھر دکان پہ آ جاتے۔ جب آپ شیخ حماد کے شاگرد تھے تو جب اونچے بندے کا کوئی شاگرد ہو جائے تو استاد تو مشہور ہوتا ہی ہے، شاگرد کا بھی نام ہوتا ہے۔ جب آپ شیخ حماد کے شاگرد بنے تو لوگوں میں شورا ہو گیا کہ ابو حنیفہ نعمان جو ہے یہ شیخ حماد کا شاگرد ہو گیا ہے، تو لوگ آپ سے مسئلے پوچھا کرتے تھے، باتیں پوچھا کرتے تھے، علمی گفتگو کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ آپ دکان میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی، اس نے کہا ابو حنیفہ شیخ حماد کے شاگرد ہو تو مجھے سنت کے مطابق طلاق دینے کا اور طلاق لینے کا طریقہ بتاؤ۔ آپ نے چونکہ فقہ نہیں پڑھا تھا، آپ علم کلام پڑھ رہے تھے، اور ساتھ ساتھ تواتر کے ساتھ آپ نے صرف علم کلام پڑھا ہے۔ اس عورت کے ایک سوال پہ آپ کے دل میں وہ بات لگی، آپ نے کہا ایسا کرو شیخ حماد کے پاس چلی جاؤ، میں اس علم میں ابھی نہیں آیا۔ ہمارے لوگ تو ہوتے ہیں نا تو مسئلہ پوچھ لے، ہم تو اندھے مفتی ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں جی مولوی نے غلط دسیا سی جی میں میری گل مانا ہو، یعنی ہم اپنے پہ ہی مفتی بنتے ہیں۔ لیکن وقت کا امام کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا، شیخ حماد کے پاس چلی جاؤ، فقہ کا امام وہ ہے۔ جب وہ شیخ حماد کے پاس گئی تو شیخ حماد سے مسئلہ پوچھ لیا، اس کی بات تو بن گئی، اس کا کام ہو گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ کے دل میں طلب پیدا ہو۔ آپ نے علم کلام تو چونکہ سیکھ لیا تھا، آپ نے پھر علم فقہ سیکھنا شروع کیا، اور پھر 18 سال تک امام حماد کی شاگردی میں علم فقہ سیکھتے رہے، اور پھر فقہ نے ایسا کلام اور ایسا کمال حاصل کیا۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ
آپ کی کیا کیا باتیں کی جائیں گی کہ جو ہے کردار جو ہے آپ کی جو ہے وہ ذات پر بات کی جائے گی۔ ایک مرتبہ ہوا ایسے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے، آپ کے استاد تھے حضرت امام اعمش، وہ بہت امیر بھی تھے اور ضعیف بھی تھے۔ آپ کے گھر ہو گئی چوری، امام اعمش کے گھر چوری ہوئی نا، تو چوروں نے حضرت امام اعمش کو کہا تمہارے سامنے چوری کر رہے ہیں، لیکن سنو اگر ہم پکڑے گئے، حاکم وقت نے تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا، تم نے اگر زبان کھولی تو تمہاری بیوی تم پر 3 طلاق۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ چور کا۔ اس وقت کا چور بھی جانتا تھا کہ 3 طلاق دینے سے 3 طلاق ہو جاتی ہے، اور آج کا نام نہ آتے ہیں حدیث کہتا نہیں 3 طلاق دینے سے 1 ہوتی ہے، تو ان کا علم چوروں کے برابر بھی نہیں، تو اہل حدیث بنے پھرتے ہیں۔ تو امام اعمش کو وہ چور کہنے لگے، اے اعمش اگر حاکم وقت کے سامنے تم نے ہماری چوری کا تذکرہ کیا اور اگر ہمیں پہچاننے کی کوشش کی تو ہم تمہیں پہلے کہتے ہیں، شرط لگاتے ہیں کہ تمہاری بیوی تم پر 3 طلاق۔ اب آپ پھنس گئے۔ حضرت امام اعمش ساری رات پریشان رہے، صبح جب آئے کلاس میں آئے تو امام اعظم ابو حنیفہ نے اپنے استاد جی کے تیور بدلے میں دیکھے، کہا استاد جی کیا بنے؟ کہا بیٹا رات کو یوں ہوا، چور سارا مال بھی لے گئے اور ساتھ میں بیوی کو طلاق دینے کی شرط بھی لگا دی۔ عجیب چور تھے ہاں، سب کچھ لے بھی اڑے اور ساتھ میں بیوی کو 3 طلاق دینے کی دھمکی بھی لے ڈالی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حضور آپ پریشان نہ ہو، انہوں نے زبان کھولنے کا کہا ہے، زبان بند رکھ کے اگر پہچان لیا جائے تو آپ کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا چلے آگے میں وقت کو کہا سارے شہر کے وباش لڑکوں کو بلاؤ، کوتوال کو بھیجا گیا، اس وقت کی تو سپاہی تھے ان کو کوتوال کہا جاتا، کوتوال کو بھیجا۔ اب تھانے داروں کو پتا ہوتا ہے کون کون محلے میں شرارتی ہے، چور ہے، ڈاکو ہے، یہ الگ بات ہے کہ ساتھ مل کے جو ہے کھاتے پیتے ہیں، ہاں بتاتے نہیں ہیں، معاشرہ جو ایسے ہو گیا۔ تو کوتوال کو بھیجا، سارے وباش لڑکوں کو بلایا، امام اعمش نے ان تینوں کو بھی دیکھ لیا، وہ جو چور تھے نا ان کو بھی دیکھ لیا، وہ دور سے آنکھیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں آج تو بوٹی گئی، آج تو طلاق ہوگی۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا حضور آپ نے چوروں کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، ایک ایک بندہ آتا جائے گا، جو بندہ چور نہیں ہوگا آپ نے اس کے بارے میں کہنا یہ میرا چور نہیں ہے، لیکن جو چور ہوگا آپ نے اس وقت سکون اختیار کرنا، جب آپ خاموش ہوں گے ہم سمجھ جائیں گے یہ آپ کا چور ہے۔ کیسا امام اللہ پاک نے دیا۔ اور امام اعمش نے جب یہ ماجرا دیکھا، جو بندہ آتا جو چور نہیں تھا، جس نے چوری نہیں کی تھی، آپ کہتے یہ میرا چور نہیں ہے، یہ میرا چور نہیں ہے، جب وہ 3 آئے نا امام خاموش ہو گئے، امام خاموش ہو گئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا پکڑو یہی چور ہے۔ جب ان کو پکڑا مارا، میں نے کہا واقعی ہم نے چوری کی ہے۔ کہا اعمش یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ کہا تمہیں نہیں پتا، ابو حنیفہ کل تک میرا شاگرد تھا، آج ابو حنیفہ میرا استاد ہے۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہستی ہے کہ جن کو ان کے استاد بھی اپنا ہی امام مانتے ہیں۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ۔ ایک مرتبہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں ایک انوکھا مسئلہ ہے۔ پہلے مسئلہ میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ کی رائے لوں گا، آپ بھی کہیں گے کہ واقعی مسئلہ ایسے ہی ہے۔ ایک باپ نے وصیت کی، اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، لیکن جب وہ مرنے لگا تو اس کے چھوٹے چھوٹے ایسے چھوٹے ننھے ننھے پیارے پیارے جنتی پھول تھے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ اس نے ایک شخص کو بلایا اور بلا کے سارا مال و دولت اس کے حوالے کیا اور ساتھ میں ایک وصیت لکھ کر دی۔ وصیت لکھی کہ جب میرے بچے جوان ہو جائیں تو جو تمہارا دل چاہے میرے بچوں کو دینا، جو تمہارا دل چاہے میرے بچوں کو دے دینا، باقی تم رکھ لینا۔ اب وہ بندہ بڑا خوش ہوا کہ چلو بات ہی بن گئی۔ وہ بچوں کے جوان ہونے کا انتظار کرتا رہا، بچے جب 17-18 سال کے سمجھدار ہوئے، اس نے ایک پنچایت بلائی، پنچایت میں بڑے بڑے علماء کو بلایا اور بڑے بڑے لوگوں کو جرگے کی صورت میں بلایا اور بلا کے یہ لگا آپ میں سے ایک بندہ یہ وصیت پڑھے بچوں کے باپ۔ اب بچوں کی وصیت پڑھی گئی تو جس تھیلے میں درہم اور دینار اور مال و متاع
جو ہے خالی جو ہے تھیلا ان کو دے رہا ہوں. سونا رکھا اس نے اور جو ہے خالی تھیلا بچوں کو دے دیا. اب لوگ بڑے پریشان ہوئے اور ساتھ میں کہنے لگے ہے تو بات زیادتی کی لیکن کیا کریں, باپ کی وصیت بھی ایسی تھی کہ جو تمہارا دل چاہے بچوں کو دے دینا. تو خالی تھیلا جو ہے وہ دے رہا ہے, وہ اپنے اس کا دل کر رہا ہے تو دے رہا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ آپ کو بلایا گیا. آپ نے فرمایا میاں وہ جو جرگے والے تھے نا ان کو پھر بلاؤ, جو لوگ تھے ان کو پھر بلاؤ. اب جب دوبارہ جرگا اور پنچایت اکٹھی ہوئی, امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا ذرا وصیت پڑھ کے سناؤ, وصیت پڑھ کے سناؤ. میں اپنے امام کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے امام کو یہاں میں بیٹھ کر نہیں بنایا, رب نے اس کو امامت کے قابل بنایا تو ہم امام اعظم مانتے ہیں. وصیت دوبارہ پڑھی گئی. امام نے فرمایا میاں یہ بتاؤ کہ تمہارا دل سونا چاہتا ہے یا کھیلا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی میرا دل تو چاہتا ہے سونا. فرمایا وصیت میں کیا لکھا ہے کہ جو تمہارا دل چاہے وہ بچوں کو دے دینا اور باقی تم رکھ لینا. تمہارا دل سونا چاہتا ہے, چاندی چاہتا ہے, مالو متا چاہتا ہے, لہذا یہ سارا کچھ اولاد کے حوالے کرو, خالی کھیلا تم رکھو. وہ بچے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے واہ تیری عظمتوں, تیری سطحتوں اور تیرے علم کی قابلیت میں قربان, ماں نے تو جیسا امام دوبارہ پیدا ہی نہیں کرنا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حاضری. یا یہ امام اعظم ابو حنیفہ ہے. خالق کائنات نے اتنا علم اور اتنا جو ہے حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. پھر امام اعظم ابو حنیفہ کے نام ہے نعمان. نعمان کے دو مطلب عربی میں, ایک مطلب ہے نعمان کا خون شقائق. شقائق خون ایسا خون ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے بدن کا قوام ہوتا ہے, یعنی جس کی وجہ سے بدن کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ خون نکال دیا جائے بدن گر جائے, بدن بے جان ہو جائے. جیسے دل کا خون ہے, اگر یہ نکال دیا جائے باقی بدن میں رگوں میں خون کو نہ چھیڑا جائے, دل کے اندر جو خون ہے وہ نکال دیا جائے تو بندہ مردہ ہو جائے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا نام کا مطلب اگر خون شقائق لیا جائے تو آپ اپنے نام کے معنی میں پورا اترتے ہیں کہ فقہ حنفی کو اگر دین سے نکال دیا جائے تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں. امت محمدیہ کے لیے جو فقہ لکھا گیا ہے اس فقہ میں فقہ حنفی کی مثال خون شقائق کی ہے کہ جو فقہ جتنا بھی اسلامی فقہ کھڑا ہے وہ فقہ حنفی کے سہارے کھڑا ہے. اور نعمان کا دوسرا مطلب ہوتا ہے سرخ گل, سرخ پھول, خوشبودار پھول, جس کو ہم گلے لالا کہتے ہیں. نام گلے لالا ہے لیکن گلے لالا سرخ نہیں ہوتا, یعنی ایسا گل, ایسا پھول کہ جس کی خوشبو کم ہی نہ ہو, ایسا سرخ خوشبودار پھول. اگر امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا جائے تو صدیاں گزر گئی ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ جیسا پھول آج بھی زندہ و قابل ہے آپ کے علم کی صورت میں. اور امام اعظم ابو حنیفہ ہے کیا کیا کمال. یقین جانیے کس کس جہت اور کس کس پہلو اور کس کس زاویے میں بات کی جائے. امام تو امام ہے, آپ کے شاگرد ہیں حضرت امام ابو یوسف. امام ابو یوسف کا 3-4 دن پہلے ایک یہودی سے مکالمہ ہوا. جہاں آپ رہتے تھے نا وہاں ایک بڑا امیر کبیر یہودی رہتا تھا, اور جو بندہ امیر ہو نا وہ پتہ کیا کرتا ہے, کسی کی گلی دبوچ لی, کسی کا مال متا زور بازو پہ, کسی کو دھکا دے دیا, مار پٹائی کر لی. ہر امیر ایسا نہیں ہوتا, لیکن جو بندہ وہ نیا نیا دولت مند ہوا ہو نا وہ ایسا ہی ہوتا. وہ کسی نے کہا نا کہ جو خاندانی رئیس ہے وہ نرم رکھتے ہیں مزاج اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نہیں ہے. خاندانی لوگ ہوتے ہیں وہ خاموش ہوتے ہیں. کسی نے کہا نا شور دریا سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکوت. سمندر میں جاؤ تو وہ خاموش ہوتا ہے, دریا جو ہے وہ شور کرتا ہے. میں شور دریا سے کہہ رہا ہے سمندر کا سکوت, جتنا جس کا ظرف ہے اتنا خاموش ہے. سمندر کا سینہ بڑا ہے وہ خاموش ہے. کسی نے کہا نا کہ حالات کے قدموں میں کلندر نہیں گرتا, ٹوٹے تو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا, گرتے سمندر میں بڑے شوق سے سبھی
دریا میں سمندر نہیں گرتا. تو سمندر کا اتنا وسیع ظرف ہے, اتنی وسعت ظرفی ہے, لیکن اتنے وسعت ظرفی کے ساتھ ساتھ کہ میری دیوار کے ساتھ نہ ٹکراؤ, لوگ جائیں تو کہاں جائیں. اس نے کہا ابو یوسف تیرے پاس سواری ہے؟ کہا نہیں. کہا جس دن تیری پالکی آئے گی نا اس دن میں گلی کھلی کر دوں گا. امام ابو یوسف کے دل میں بات بڑی کاری جو ہے وہ لگی, دل ٹوٹ جائے. اور جو اللہ کے ہاں مقبول بندے ہوتے ہیں نا ان کے ٹوٹے ہوئے دلوں کی صدائیں رب ضرور سنتا ہے. تو امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہو, امام ابو یوسف ہو, فقر کا, عاجزی کا, انکساری کا پیکر ہو, رب نہیں سنے گا. ٹوٹے ہوئے دل زبان سے کچھ نہیں کہا. جب گھر میں پہنچے نا تو ادھر وقت کے بادشاہ ہارون الرشید کے ہاں ایک مسئلہ پیش ہوا. مسئلہ یہ پیش ہوا, ہارون الرشید اپنی بیوی سے بڑا پیار کرتا, بہت ہی زیادہ, کہ دونوں ایک دوسرے کے منہ میں کھانے کے وقت نوالے ڈالا کرتے ہیں. کاش کہ ہر میاں بیوی کے درمیان ایسا پیار ہے. یہ عبادت ہے. شوہر اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالے اور بیوی اپنے شوہر کے منہ میں, یہ عبادت ہے. کہتے ہیں جو بیوی تھکے ہوئے شوہر کے لیے انتظار کے طور پر دہلیز میں کھڑی ہو کر انتظار کرے اور جب وہ آئے تو مسکرا کے اسے ویلکم کہے, حوران جنت جو ہے وہ اس کی قسمت پہ رشک کرتی ہے. حضرت مولا علی نے فرمایا جراحات السنان الحتیام, لوگوں یہ زخم جو تلواریں لگاتی ہیں نا ان کے مقدروں میں ٹھیک ہونا ہوتا ہے. ولا یلقام ما جرح اللسان, لیکن جو زخم زبانیں لگاتی ہیں ان کے مقدروں میں کبھی ٹھیک نہیں ہونا. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہارون الرشید کہہ کو بیٹھا, اب پریشان ہو گیا. سارے اپنے جو ہے علاقے کے بڑے بڑے علماء مفتیان کرام کو بلایا, جن میں امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد حضرت امام ابو یوسف بھی موجود. کہا میں نے اپنی بیوی کو یوں کہا ہے کہ آج کی رات اگر میری سلطنت میں گزارو گی تو تمہیں 3 طلاق, اور میرے پاس کوئی ایسی تیز سواری نہیں ہے کہ سلطنت کے کسی جانب یہاں سے منہ کروں اور وہ میری سلطنت سے شام ہونے سے پہلے میرے باہر نکل جائے. رات بیت جائے گی اس کو میری سلطنت سے نکلتے نکلتے. تو سارے علماء نے کہا طلاق ہوگی. کیا ہوگی؟ جب ایک چیز پاسبل ہی نہیں ہے تمہاری سلطنت سے نکلنا, کیونکہ اس وقت جہازوں کا دور تو تھا نہیں کہ یہاں سے آدھے گھنٹے میں بندہ کراچی پہنچ جائے, ایسا تو نہیں تھا. تو کہا طلاق ہوگی. امام ابو یوسف مسکرائے کہ لگے طلاق نہیں ہوگی, میرے پاس بچنے کی ایک صورت ہے, اور جس کا شاگرد اتنا کمال والا ہو اس امام کی کیا حالت ہو. کہا میرے پاس ایک صورت ہے, تمہیں طلاق نہیں ہوگی. تو ہارون الرشید کھڑا ہو گیا. جب اندھے کو آنکھیں مل گئے, ایک ڈوبتے کو سہارا مل جائے, اور ایک جو ہے ناممکن چیز کو ممکن بنانے والا آ جائے. امام ابو یوسف کی اس بات پہ ہارون الرشید کھڑا ہو گیا. تو کہنے لگا ابو یوسف جلدی بتاؤ. ہاں, جن لوگوں کو اپنی بیویاں عزیز ہوتی ہیں وہ بیویوں کے لیے سب کچھ کر کے رکھتے ہیں. ہاں, افسوس آج ہماری کمیونٹی ایسی ہے کہ جس ہماری نظر کے لیے ہماری بیوی ساری عمر ایک دہلیز پہ گزار دیتی ہے, ہمارے پاؤں دھونے تک پیتی ہے, ہم وہ نظر صبح سے شام گلیوں, چوراہوں, چوکوں پہ لوگوں کی عورتوں پہ ڈالتے ہیں. اس ایک نظر کے لیے ہمارے گھر میں ہماری بیوی بہن بیٹی ترس رہی ہوتی ہے. کاش کہ ہمیں حضور کا اسوہ جو ہے وہ عطا ہو جائے. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کھانا کھا رہی ہے اور ایک بوٹی آئی جس کے ساتھ ہڈی بھی تھی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ منہ کے قریب لے کے گئی. حضور نے فرمایا عائشہ میرے لیے تھوڑی سی چھوڑ دو, کہ میں میاں بیوی کے پیار کی بات کر رہا ہوں. کتنے لوگ سفید ریش میں جو بتاؤ کبھی کسی نے ایسا کیا؟ یہ حضور کی سنت ہے, حضور کی سنت میں بڑی بہار ہے. عائشہ میرے لیے تھوڑی سی چھوڑنا. اب حضرت عائشہ نے آدھی بوٹی کھائی, آدھی حضور کے لیے چھوڑی. حضور نے لی اور فرمایا عائشہ یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے. یہ میاں بیوی کا پیار حضور نے سکھایا ہے. اب حضرت عائشہ نے فرمایا یہاں لگے تھے, تو حضور نے پہلے وہاں بوسہ دیا پھر اس بوٹی کو کھایا.
اور ایک مرتبہ حضرت عائشہ پانی پی رہی کاسے سے، جب پانی پینے لگی تو میں عائشہ میرے لیے تھوڑا سا چھوڑ دو۔ حضرت عائشہ نے چھوڑا، کاسا بڑھایا، کہا عائشہ یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے لب کہاں لگے تھے؟ یہ میاں بیوی کا پیار ہے، کاش کہ ہر گھر ایسا جنت نظیر بن جائے۔ جب حضور کی سنتوں کے مطابق عمل کرو گے تو تمہارے گھر بھی ایسے جنت کے نمونے پیش کریں گے۔ جب وہ کھڑا ہوا تو امام ابو یوسف نے فرمایا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ ہارون رشید نے کہا پڑھا ہے۔ کہا قرآن میں یہ نہیں پڑھا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری اللہ کی ہیں، مسجدیں کسی بادشاہ کی ملکیت نہیں ہے، مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کے لیے ہیں۔ اور جب ملکیت اللہ کی ہے تو تمہاری ہاتھ سے نکل گئی، لہذا آج کی رات بیوی کو مسجد میں ٹھہراؤ، تمہاری بیوی صبح سے تمہاری ہوگی۔ خلیفہ ہارون رشید کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے امام کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہا پالکی منگوائی جائے۔ کیا کیا جائے؟ وہ جو 4 دن پہلے یہودی نے تانا دیا تھا نا، کہا پالکی منگوائی جائے۔ پالکی میں امام ابو یوسف کو بٹھایا گیا، وہ جب یہودی کے گھر کے پاس پہنچے نا تو کہا ٹھہرو، مسلمانوں کو اس نے تانا دیا تھا، آج اس تانے کا بدلہ لینے کا وقت آ گیا۔ یہودی تھا نا، تو کہا جس دن تیری پالکی آئے گی اس دن میں تیرا رستہ کھلا کر دوں گا۔ اب جب وقت کہ جو ہے بادشاہ کے قائد شاہی پالکی جو ہے اس میں بادشاہ بھی بیٹھا ہے اور ابو یوسف بھی بیٹھا ہے، جب اس عین جگہ پہ پہنچے نا کہا یہودی کو بلایا جائے، بلایا اور کہا یہودی میں تجھ پہ تکبر جتلانے نہیں آیا، میں تجھ پہ اپنی اتھارٹی جتلانے نہیں آیا، میں تجھے یہ بتانے آیا ہوں کہ تو مجھے حقیر سمجھ رہا تھا، دیکھ عزتیں ساری اللہ کے لیے ہیں، آج رب نے مجھے عزت دی ہے، تو نے کہا تھا پالکی میں آؤ گے اس دن گلی کھلی ہوگی، آج میں پالکی میں آ گیا ہوں، میں مسلمانوں کے لیے باقی آمد الناس کے لیے التجا کرنے آیا ہوں کہ تمہارے اس مکان باہر آنے کی وجہ سے لوگ تنگ ہیں، لہذا تم اپنے مکان کو اپنی جگہ سے رکھا دو۔ تو اس نے کہا حضور کل صبح ہی میں اس دیوار کو گرا کے پیچھے کروں گا اور گلی کو بالکل برابر کروں گا۔ یعنی اتنی قوت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی اپنے سے نچلے میں ظلم نہیں کیا، آنکھیں نہیں دکھائی، بڑے ادب سے سمجھایا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کہ امت کے چھوٹے امام کا یہ حال ہے، اس امت کے بڑے امام کا کیا حال ہے؟ اس یہودی نے کلمہ پڑھ لیا، یہ ہمارے اخلاق ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں حضرت بہلول بادشاہ کا نام بھی آتا ہے۔ اب بتاؤ جس امام کے 4000 اساتذہ ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے 4000 اساتذہ سے علم سیکھا، اور اہل بیت میں 2 عظیم افراد حضرت امام جعفر صادق اور حضرت امام موسیٰ کاظم سے آپ نے شاگردی کی۔ اور جب اماموں سے آخری 2 سال پڑھا ہوا تو پھر کہنے لگے لو لسنتان لعلق النعمان، اگر یہ 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جائے۔ اور خود امام اعظم کی شان کیا ہے؟ حضرت امام شافعی کہتے ہیں اعد نعمان ذکر لنا فإن ذکرہ هو المسک ما کررته یتوفا، ورنہ اعد نعمان ذکر لنا، وہ لوگوں ہمارے نعمان کے تذکرے کیا کرو، فإن ذکرہ هو المسک ما کررته یتوفا، ورنہ میرے نعمان کا ذکر ایسا ہے کہ جیسے خوشبو کو جتنا چھیڑا جائے، خوشبو کو جتنا سلگایا جائے وہ اتنی 4 ٹانگیں عالم پھیلتی ہے۔ اسی طرح امام کے تذکرے بھی گجوائی کے کیا کرو، امام اعظم کے تذکرے کیا کرو، کہ آپ کے تذکرے جو ہیں وہ ہمارے مشام جہاں کو معطر کرتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے 4000 اساتذہ، امام احمد جیسا عظیم فقہ کا امام جہاں امام ہو، شاہ استاد ہو، وہاں بہلول جیسے مجذوب کی کیا گئی۔ تو ہمارے استاد جی کہا کرتے تھے علم 2 قسم کے ہیں، ایک علم ظاہری ہے، ایک علم باطنی ہے، ایک علم شرعی ہے اور ایک علم عشقی ہے، ایک علم جسمانی ہے، ایک علم روحانی ہے۔ علم جسمانی کو 4000 علماء سے سیکھا، فن کے امام ٹھہرے، لیکن جب اندر کی دنیا کو بدلنے کی باری آئی تو بہلول کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ اور حضرت بہلول یہ وہ ہستی ہے کہ جن کی ملاقات کے لیے خلیفہ ہارون رشید تڑپتا رہتا تھا۔ اور ایک مرتبہ اپنی بیوی کو لے کے ہارون رشید دریا کے کنارے گیا نا، تو حضرت بہلول بادشاہ بیٹھے ہوئے مٹی کے گھروندے بنا رہے تھے، چھوٹے چھوٹے گھر نہیں بناتے لوگ،
جیسے آپ ریت میں جو ہے ہاتھ ڈالتے ہیں یا پاؤں ڈالتے ہیں اور پھر جو ہے اس میں ریت دباتے ہیں اور پھر آہستہ سے پاؤں کو نکال دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں دیکھو جی گھر تیار ہو گیا ہے. تو حضرت بیلول بادشاہ بھی وہ چھوٹے چھوٹے گھروندے بنا دیتے. تو آپ اپنی بیوی زبیدہ خاتون کے ساتھ وہاں ٹہل رہے تھے خلیفہ ہارون الرشید. تو پوچھا, بیوی نے پوچھا بیلول کیا بنا رہے ہو؟ وہاں سے دیکھا کہ لگے جنت میں محل بنا رہا ہوں. کیا کر رہا ہوں؟ جنت میں محل بنا رہا ہوں. کہا اچھا. کہا بیلول بیچتے بھی ہو؟ کہا بنائے کس لیے جاتے ہیں, یا رہنے کے لیے یا بیچنے کے لیے؟ ہم تو یہاں بھی دنیا میں ہیں, اگر تم نے لینا ہے تو بات کرو. کیا کرو؟ تم نے لینا ہے. کہا کتنے میں دو گے؟ کہا 10 دینار میں. کتنے میں؟ 10 دینار لیے. 10 دینار لے کے کہنے لگے جا ہم نے تیرے نام جنت میں محل لکھ دیا ہے, چاہے تو اشاروں سے اپنے اندر داخل نہ ہونے دیا. کامیاں چند لمحوں کے لیے فرمایا نا یہاں آ وہی سکتا ہے جس کا محل ہے. خلیفہ ہارون الرشید ہڑبڑا کر اٹھا, آنکھ بیدار ہوئی. جب آنکھ کھولی تو بستر پہ پایا, ننگے پاؤں اٹھا, دوڑا بیوی کے پاس کہ لگا اٹھ اللہ کی بندی قدم ہو گیا. کیا ولایت بھی کیا چیز ہے. ہاں بات کدھر آئے ہو؟ کل تو بیوی نے پوچھا تھا نا حضور کیا کر رہے تھے, آج اب دور سے آتے دیکھا تو ہارون الرشید کدھر آئے ہو؟ کہا حضور آپ کو دیکھنے آئے. کہا دیکھ لیا. کہا حضور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جو کچھ کل کر رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ جو کچھ کل کر رہا تھا. دیکھو نا جنت میں محل بنا رہا. کہا حضور بیچتے ہیں؟ کہا ہاں بیچتا ہوں. کہا کتنے کے؟ فرمایا فی محل 10,000 دینار کا. کتنے کا؟ 10,000 دینار کا. کہا کل تو ایک دن گزرا, رات کو بیوی خرید کے 10 دینار میں گئی, اب بات 10,000 پہ آ گئی. کہا کل کا سودا پھر دیکھا تھا, اب
آخری واقعہ سنا کے گفتگو ختم کرتا ہوں. آپ نے اس سے پہلے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے موضوع کی گفتگو سنی نہیں ہوگی, اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے امام کی باتیں کروں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک بیوی نے اپنے شوہر کو شوہر ماننے سے انکار کر دیا. جب اسے کوئی اور نوجوان دیکھا نا, وہ کہنے لگی میرا شوہر یہ نہیں ہے, میرا شوہر تو وہ ہے. اب وہ جو پہلا شوہر تھا, حقیقی شوہر, وہ بیچارہ تھا غریب, اور وہ آیا بھی پردیس میں تھا. جیسے ہمارے یہاں سے لوگ جاتے ہیں یورپ میں جا کے شادیاں کر لیتے ہیں, تو پردیس میں ایسا کوئی مسئلہ آ جائے وہ بیچارہ کہاں جائے. ہمارے یہاں وہ جو شادیاں ہوتی ہیں نکاح چونکہ وہاں پڑھانے والے کم ہوتے ہیں, وہ جو ہے فون پہ جو ہے ایمو وغیرہ پہ یہ لائیو ویڈیو کال پہ جو ہے وہاں نکاح پڑھا لیں. اب ایسا ہی کچھ ماجرا ہوا, اور روزی کی تلاش میں گیا دوسرے شہر میں, شادی کر لی. وہاں جب شادی ہوئی کچھ دنوں بعد جو ہے اس بیوی نے کہا یہ میرا شوہر ہی نہیں ہے. اب لوگوں نے کہا اب جب بیوی نہیں مان رہی تو پھر کیا وجہ, تم بہتر ہے علیحدہ ہو جائے. آپ نے فرمایا نہیں, امام اعظم ابو حنیفہ کے ہوتے ہوئے میرا حق کوئی نہیں مان سکتا. فوراً گئے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس. آپ نے فرمایا میاں تمہارا کوئی گواہ ہے؟ کہا حضور گواہ تو ہے, بڑی دور ہے. گواہ تو ہے بڑی دور ہے, اس کو بلانے میں مہینے لگ جائیں گے. کہا اچھا انسانوں میں نہ صحیح جانوروں میں کوئی گواہ ہے؟ فرمایا حضور جانور کی گواہی معتبر نہیں ہوتی. فرمایا اگر آنکھوں سے دکھائی جائے تو پھر تو ہوتی ہے نا. کہا اچھا بتاؤ جانوروں میں. کہا حضور ہمارے گھر میں ایک پالتو کتا ہے جس کو میں اور میری بیوی اکثر اوقات روٹی ڈالتے رہتے ہیں. کہا اچھا ایسا کرو 25-30 برقعے منگواؤ, عورتوں کو منگواؤ, ہر عورت کو برقع پہناؤ, باری باری ہر عورت روٹی کا ٹکڑا لے جا کے کتے کے سامنے جا کے اپنا نقاب اٹھا کے روٹی کا ٹکڑا آگے جائے. اب جو اجنبی عورت جاتی نا تو کتا آگے سے بھونکتا, روٹی کا ٹکڑا لیتا نا بھونکتا. لیکن جو اصل بندے کی بیوی تھی نا, تو جب اس نے جا کے نقاب اٹھایا تو کتا دم میں جانے لگا اور روٹی لے. فرمایا اب ان مردوں میں سے 25-30 مردوں کو نقاب اڑاؤ, ہر مرد کو کہا روٹی کا ٹکڑا لے کے جاؤ. تو مرد آگے جب کا کتا بھونکتا, جب اصل مالک آیا نا تو کتا دم میں جانے لگا. فرمایا کتے کو بھی پتا ہے تو بیوی ہے, یہ تیرا شوہر ہے. اے پاگل عورت تجھے نہیں پتا تیرا شوہر کون ہے؟ تو اپنی عاقبت برباد کر دی ہے. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا فہم اور فراست, اور یہ آپ کی فقہ کی جو ہے وہ پیک اور عروج تھا کہ کسی کا کوئی مسئلہ بھی آیا تو امام اعظم ابو حنیفہ نے حل فرمایا. اسی لیے ہم فخر سے کہتے ہیں اللہ نے ہمیں کتاب دی تو امام الکتب دی, اللہ نے نبی دیا تو امام الانبیاء دیا, رسول دیا تو امام الرسول دیا, امام دیا تو امام الانبیاء دیا, امام الائمہ دیا, اور ہمیں مذہب دیا تو امام المذاہب دیا, اور ہمیں وطن بھی دیا تو کیا عجیب وطن دیا. میرے عرب کو آئی یہاں سے ٹھنڈی ہوا, ہاں میرا دیش وہی ہے, ہاں میرا دیش وہی ہے. تو دوستان گرامی قدر, بڑے خوش قسمت ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہو. اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کو صرف 7 یا 13 یا 17 حدیثیں یاد تھی, میں یہ بتانا چاہتا ہوں امام اعظم ابو حنیفہ کے بیٹے ہم حضرت حماد, ایک حضرت حماد آپ کو سارے, ایک آپ کے بیٹے حضرت حماد ہیں. حضرت حماد فرماتے ہیں میرے والد نے وقت وصال آخری وقت مجھے بلا کے کہا کہ حماد تو میرے قریب تو ہے, اتنی دیر نہیں رہا, کاش تو ساری زندگی میرے قریب رہتا, دنیا کے دھندوں میں مصروف نہ ہوتا, تو میرے سینے میں جو 5 لاکھ حدیثوں کا بااسناد خزانہ دفن ہے وہ میں تیرے سینے میں منتقل کرتا ہوں. بیٹا کہہ رہا ہے مجھے میرے والد کو 5 لاکھ حدیثیں یاد ہیں, والد کہہ رہا ہے مجھے 5 لاکھ یاد ہے, اور آج کا امت یہ کہہ رہا ہے نہیں جی 17 حدیثیں یاد تھی. تو یہ ظلم ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی قربت میں خالق کائنات کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے. آج وقت 5-7 منٹ زیادہ لے گیا, معافی کا خواستگار ہوں. خالق کائنات میری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.